آپ اپنے گھر میں 150 لوگوں کو روزہ افطار کرنے کے لیے بلائیں گے، ان کا بھی فوٹو لیں گے آپ، اور کیا چیز کھلا رہے ہیں افطار پارٹی میں، اس کھانے کی چیزوں کا بھی فوٹو لے کر آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں۔ یہ دکھاوا آج ہمارے نیکیوں میں اور نیک کاموں میں آ گیا ہے۔ عمرہ کرنے گئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور فوٹو کھینچ رہے ہیں احرام کی حالت میں، اس کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اللہ نے آپ مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائی۔ ارے ٹھیک ہے، عمرے کی توفیق عطا فرمائی تو اس کا فوٹو لے کر میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ کبھی کبھی دکھانے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائیو میں خانہ کعبہ پہنچ چکا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے۔ حالانکہ یہ کام آپ جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے تب بھی مسجد میں کہہ سکتے تھے، بھائیو میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کسی کے تعلق سے تو وہ مجھے معاف کر دے، میں معافی تلافی کرنے آیا ہوں، اور ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارے عمرے کو قبول کر لے۔ ہو گئی بات ختم۔ لیکن سوشل میڈیا پہ ڈالنا اور اس کی نمائش کرنا، یہ عمل تو ہو سکتا ہے لیکن عمل صالح نہیں۔ اللہ نے دونوں چیزیں بتائی ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ موبائل آپ یوز کرتے ہیں، اگر اس میں سم نہ ہو تو آپ کا موبائل کام نہیں کرے گا، اور آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہ ہو تو سم بھی کام نہیں کرے گی۔ مہنگا سے مہنگا موبائل خرید لیجئے آپ، قیمتی سے قیمتی موبائل لے لیجئے، آپ آئی فون لے لیجئے، زیڈ فولڈ 6 لے لیجئے، سیمسنگ کا گلیکسی، 1.5 لاکھ 1 لاکھ 1.25 لاکھ قیمتی سے قیمتی موبائل آپ یوز کریے، لیکن اس میں سم نہ ہو۔ اب آپ موبائل خرید کے لائے، کان میں لگا کے ہیلو ہیلو، اب موبائل والے کی دکان پہ جا کے کہیے صاحب یہ تو کام ہی نہیں کر رہا ہے، اتنا مہنگا موبائل 1.5 لاکھ کا موبائل اور آواز ہی نہیں جا رہی ہے۔ وہ کہے گا بے وقوف ہو کیا، پاگل ہو کیا، اس میں آپ نے سم ڈالا؟ اوہ تو ایسے موبائل سے کیا فائدہ جو سم ڈالنا پڑے گی اس میں؟ اب وہ آپ کو بہت معمولی سا جواب دے گا، بھیا سم تو آپ کو گھٹیا سے گھٹیا موبائل میں بھی ڈالنا پڑے گی، چاہے آپ چائنا کا بھی لے کے آئیے 500-600 روپے کا، اس میں بھی آپ کو سم ڈالنا پڑے گی۔ 1.5 لاکھ کا موبائل لیکن سم نہیں، بیکار۔ اور سم لے لیجئے، کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیجئے، جیو کی لے لیجئے، ایئرٹیل کی لے لیجئے، ووڈا کی لے لیجئے، آئیڈیا، کوئی بھی سم لے لیجئے آپ، اور اس میں پریاپت بیلنس بھی ڈال دیجئے، 5,000 10,000 20,000 50,000 بیلنس بھی اچھا خاصا ہے اس کے اندر۔ اب آپ سم کو کان میں لگا کے کہیں ہیلو ہیلو، بھائی آواز نہیں جا رہی، میں نے تو اس میں بیلنس پڑوا لیا ہے یار، ابھی تو آپ نے اس میں 10-20 ہزار روپے ڈالے ہیں، پیسہ تو ہے اس میں، پھر کیا بات ہے؟ وہ کہے گا تم پاگل لگ رہے ہو، علاج کراؤ رانچی میں جا کر، پاگل خانے میں بھرتی ہو جاؤ۔ یہ سم جو ہے جب تک کسی موبائل میں نہیں ڈالو گے تب تک کام نہیں کرے گی۔ میرے بھائیو، جس طرح موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کے لیے عمل صالح اور عمل صالح کے لیے ایمان، یہ دونوں ضروری ہیں۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں، غیر مسلموں کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں، اس لیے بیکار۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اور ایسے ہی لوگ با ایمان اور مومن ہیں، اور عزت، بلندی، بادشاہت، حکومت، سربلندی، رفعت، یہ سب انہی لوگوں کو ملے گی جن کے پاس ایمان ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس نہ ہو جاؤ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم نہ کرو، تم مایوس نہ ہو جاؤ، تم پریشان مت ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، حکومت و سلطنت کے مالک تم ہی رہو گے، ہم تمہیں کوئی عزت دیں گے، سر بلندی دیں گے، بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تم با ایمان ہو جاؤ، شرط یہ کہ تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، شرط یہ کہ تم پہلے مومن تو بن کر دکھاؤ۔ ایمان ہوگا تو عزت ملے گی۔ ہم اس کا الٹا مفہوم بھی نکال سکتے ہیں کہ آج عزت ہمارے پاس نہیں ہے، آج بلندی ہمارے پاس نہیں ہے، آج رفعت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، ہم مقہور ہیں، مغضوب ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو آج ہمارے پاس عزت ہوتی، سر بلندی ہوتی، ہم اونچے مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے، لیکن آج ہم ہر جگہ ذلیل ہیں، رسوا ہیں، خوار ہیں، مقہور ہیں، مغضوب ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، دنیا کے جس کونے میں مسلمان آج زندہ ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، دنیا کے کسی بھی چپے کا اور کسی بھی خطے کا حال اٹھا کر دیکھیے اور بتائیے کہ مسلمان کہاں آرام کے ساتھ ہے، کس جگہ مسلمان چین و سکون کے ساتھ ہے۔ عراق کا حال دیکھ لو، سیریا کا حال دیکھ لو، لبنان کا حال دیکھ لو، دمشق کا حال دیکھ لو، اردن کا حال دیکھ لو، الجزائر کا حال دیکھ لو، لیبیا کا حال دیکھ لو، ایران کا حال دیکھ لو۔ مجھے بتاؤ پاکستان کا حال دیکھ لو، ہندوستان کے اندر تم اپنے حالات پہ نظر ڈال لو، آج کہاں تمہاری عزت ہے، کہاں تمہارا نام ہے، کہاں بلندی آج ہماری قدم بوسی کر رہی ہے، کہاں؟ میرے بھائیوں، دنیا کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل، مسلمان اتنا رسوا، مسلمان اتنا بے بس، مسلمان اتنا لاچار، مسلمان اتنا مغضوب اور مقہور نظر نہیں آیا جتنا کائنات کے اس دور میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو عمل صالح نہیں ہے، عمل صالح ہے تو ایمان نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں بتائی ہیں، ایمان کے تو 70 سے زیادہ درجے بتائے ہیں، ایمان کے تو 70 سے زیادہ شعبے بتائے ہیں۔ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے، لیکن 3 شعبوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر۔ ہم غور کریں کہ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے اندر ہیں، 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کا سب سے افضل درجہ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا دوسرا درجہ ہے جو سب سے کمتر درجہ ہے، سب سے نیچا درجہ ہے، فرمایا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دینا۔ راستے میں کوئی بھی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، ایسی چیزوں کو زائل کر دینا، ہٹا دینا، ختم کر دینا، مٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے اور اس حدیث کی دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے، شرم و حیا، یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں، جس میں پہلی چیز ہے توحید۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہو، صرف
کہہ دینا کافی نہیں ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے میں ٹائم ہی کیا لگتا ہے، لا الہ الا اللہ لو، اور کسی غیر مسلم سے کہلواؤ تو بہت سے لوگ ہیں جو آج کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضے اور اس کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے کا نام لا الہ الا اللہ. جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورا نہیں کریں گے اور اس کے مطالبے پورا نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ کا مقصد حل نہیں ہوگا اور حاصل بھی نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کسی اور کی طرف کوئی قصد نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات کے اندر اپنے علم کے اعتبار سے کوئی موجود نہیں ہے، اپنے علم کے اعتبار سے. عقیدہ رکھیے گا، اللہ نالیوں میں نہیں ہے، لیکن نالی کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی یا کچھ نہیں، اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ سمندر میں نہیں ہے، لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں اور ان مچھلیوں کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ درختوں کے اوپر پیڑوں کے اوپر نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں میں کتنے پتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا لا موجود الا اللہ، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہی ہر جگہ موجود، یعنی مکمل اور کمپلیٹ علم اگر کسی کو ہے تو وہ ذات ہے اللہ کی. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے، اللہ ہی ہمارا مسجود ہے اور اس کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. ہر مسلمان غور کرے. ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز اور شاخائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، اور 3 برانچز کا 3 شاخاؤں کا جو ذکر ہم نے کیا ہے، کیا ان 3 شاخاؤں میں 3 شعبوں میں کیا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کو اس کے مطالبات اور اس کے تقاضے کے ساتھ ہم پورا اس پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کے مطالبات کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو اسی طریقے سے مان رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور مزارات پہ جا کے چادر بھی چڑھا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ہم غیروں کے آستانوں پہ جا کے ہم یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. ہم ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم آستانوں پہ جا کے سجدہ بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر بھی جھکا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ علم اللہ کو ہے اور علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر ہم یہی صفت ہم اس کے بندوں میں مان کر یہ عقیدہ بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمارے فلاں فلاں کو بھی قیامت تک کا علم ہے، ہمارے فلاں فلاں بزرگ کو بھی قیامت تک کی بات معلوم ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر شامل ہیں تو یقیناً ہم لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور اس کا مطالبہ ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ تو وہ کلمہ ہے
کہ اس کو پڑھ لینے سے قبل الموت، اس کو پڑھ لینے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کو پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی مر گیا حالت کفر میں، حالت شرک میں، تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھیں۔ 70 سال تک، 80 سال تک کوئی آدمی گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، اور مرنے سے پہلے شرک سے، کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اور مر گیا، لیکن یہ کلمہ نصیب ہو گیا تو جنتی ہو گیا۔ پوری زندگی کفر و شرک کرتا رہا اور لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر مر گیا تو جہنمی ہو گیا۔ یقین نہیں آتا؟ آئیے بخاری کے اندر وہ واقعہ آیا ہے، ذرا دیکھیے۔ اسود نامی ایک یہودی، جو یہودیوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا جنگل میں لے جا کر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، خیبر ایک قلعہ تھا جس میں یہودی رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے اس کو گھیر لیا، چاروں طرف سے اس پر محاصرہ کر لیا۔ اس وقت خیبر کے اس قلعے سے ایک آدمی غائب تھا جو بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، جس کا نام تھا اسود۔ جب وہ لوٹ کر آیا، اس نے دیکھا کہ ہمارے قلعے کو چاروں طرف سے محمد اور اس کے ساتھیوں نے گھیر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابیو، میں تمہارے نبی سے محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس خیمے میں چلے جاؤ، یہ خیمہ پڑا ہوا ہے، پردہ پڑا ہے، اسی پردے کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں۔ وہ گیا، سوچ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کے باڈی گارڈ لگے ہوں گے، نامور آدمی، صحابہ جس کی عزت کرتے ہیں، جب محمد الرسول اللہ کھکارتے ہیں آ کر کے، جب زمین پر تھوکتے ہیں، تو صحابہ کرام تو اس تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں تبرکن۔ تو کتنی عزت ہوگی محمد کی۔ سوچ رہا تھا کہ وہ بہترین قالین پر بیٹھے ہوں گے، کئی باڈی گارڈ ہوں گے ان کے، لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹا کر وہ یہودی، وہ اسود دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کچی زمین پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر تشریف فرمائے۔ اس نے صحابہ سے کہا ارے مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے، کسی معمولی آدمی سے نہیں ملنا۔ صحابہ نے بتایا یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تعجب کر گیا، جس کے بارے میں اتنا سنا، اور وہ اتنی سمپل زندگی، اتنی سادہ زندگی، اندر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے آپ نے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ گفتگو ہونے لگی، شروع ہو گئی بات چیت۔ کہنے لگا اسود، اے محمد الرسول اللہ، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کا پیغام کیا؟ آپ کا میسج کیا ہے؟ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بس میری دعوت صرف ایک ہے، زیادہ نہیں، ایک ہی دعوت لے کر میں آیا ہوں اور اسی دعوت کو عام کر رہا ہوں، اور وہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے کہا اگر اس دعوت کو میں نے مان لیا تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لکل جنہ، اگر اس دعوت کو تم قبول کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر اس دعوت کو تم قبول نہیں کرتے اور اس دعوت کو قبول کیے بنا مر گئے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ وہ اسود جانتا تھا لا الہ الا اللہ اگر کہہ دوں گا تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا، کن کن چیزوں کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہم مسلمانوں سے زیادہ جانتا تھا،
وہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کیا ہے، ہمیں کن کن کو چھوڑنا پڑے گا، کن کن کی عبادت ترک کرنا پڑے گی، کن کن سے مدد مانگنا ترک کرنا پڑے گا، وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ اگر میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا لقل جنہ، تیرے لیے جنت ہے۔ اس نے کہا آتی یدک ابایک علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے میں اسلام لاتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا اب میرے لیے کوئی کام بتائیے۔ اے اللہ کے نبی اسلام تو لے آیا، اب میرا کام کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں اسلام لے آیا، اب میں کیا کروں؟ ابھی تک تو میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، اب کیا کروں جب اسلام لے آیا ہوں؟ اب بیوی بچوں کو پالنا ہے، پوسنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا تیرا کام یہ ہے، یہ بکریاں جن کی ہیں تو ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ آج تو اسلام ہے ہمارے پاس اور مسلمان ہیں ہم، پھر بھی دوسروں کی امانتیں کھائے بیٹھے ہیں، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضے کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم اسلام لا چکے ہو، کوئی کام کرنے سے پہلے تمہیں کوئی کام بتاؤں اس سے پہلے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں جن کی ان کے حوالے کر دو، کیونکہ اگر تم نے کوئی بھی کام کیا لیکن یہ بکریاں تمہارے پاس رہ گئیں تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، پہلے ان بکریوں کو ان کے حوالے کرو۔ ارے ہم دوسروں کے کیا حق ادا کریں گے؟ آج تک ہم نے اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں بڑے بڑے بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، اب مرے کہ تب مرے، قبر میں پیر لٹکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ 70 سال کی میری زندگی ہو چکی ہے، 5 6 سال 10 سال بھی چل جاؤں تو بہت بڑی بات، لیکن ان سے پوچھو کیا تم نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا ترکہ، میرا چھوٹا ہوا مال میری سب اولادوں میں، بیٹے اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا؟ کیا آپ نے وصیت کی ہے؟ اتنا یاد رکھیے گا اور مسئلہ جان لیجئے گا، اگر آپ اپنی زندگی میں اگر آپ دیتے ہیں نا، بٹوارا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو آپ کو سب کو برابر برابر دینا ہوگا۔ آپ نے 10 بائی 10 کا روم اگر لڑکے کو دیا ہے تو 10 بائی 10 کا روم آپ کو اپنی بیٹی کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ترکہ تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں ہم اپنی اولاد کو دے جائیں تو آپ کو برابر برابر دینا ہوگا، جتنا لڑکے کو اتنا ہی لڑکی کو۔ ہاں، مرنے کے بعد ایک الگ معاملہ ہے، جب آپ کا ترکہ تقسیم ہوگا تو جتنا لڑکے کا حصہ ہے اس سے آدھا آپ کی بیٹی کو ملے گا، وہ ایک الگ مسئلے آ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا اپنی زندگی میں انصاف کیا؟ کیا آپ نے اپنی وراثت میں اپنی بہن کو بھی کے لیے بھی وصیت کی کہ میری بہن کا بھی حصہ ہے؟ مجھے معلوم ہے پچھلی سال جب رمضان کا مہینہ آیا تھا اور میں اپنے شہر میں اٹاوا میں تھا، روزے کی حالت میں مسجد میں جب میں گیا ظہر کی نماز کے لیے، جمعرات کا دن تھا، تو میں وضو بنا رہا تھا جب مسجد میں، تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک لڑکا مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا ایک بات بتائیے، ابھی ہم جو کلہ کر رہے تھے وضو بناتے وقت ایسے پانی، تو کلہ کرنے کے بعد زبان میں تھوڑا پانی تو لگا ہی رہتا ہے، بھائی آپ نے ایسے لیا پانی، جو کلہ کیا تو پانی تو تھوڑا سا زبان میں لگا ہی ہے، آپ دانتوں سے ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ایسے تھوڑی کرتے ہیں، آپ نے پانی لیا کلہ کیا، اب زبان میں جو پانی لگا رہ گیا، چپکا رہ گیا، تھوک نگلتے وقت وہ پانی جو زبان میں چپکا ہے اگر وہ حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے
تو اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، دیکھو کیسا مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مسئلہ تو اچھا پوچھا ہے، لیکن کل جمعہ ہے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں وہ مسئلہ بیان کروں گا، سب کو فائدہ ہو جائے گا، تمہارے اکیلے کو کیا ہے، کل ہم جمعے میں بتا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن جمعہ تھا، وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آج مولانا صاحب مسئلہ بتائیں گے، اور لوگوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے پوچھا تھا۔ مجھے ایک دن کا جو موقع ملا، اس ایک دن میں مجھے میرے محلے کے اور گاؤں کے لوگوں نے بتایا مولانا کیا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کل بتاؤں گا انشاءاللہ جمعے میں۔ ارے وہ تو بڑا بے ایمان آدمی ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے، وہ مسئلہ پوچھتا ہے آپ کے پاس آتا ہے۔ اس نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، اپنے بیٹوں کو دے دیا اپنی زندگی میں کہ جاؤ یہ تمہارا یہ تمہارا، اور بیٹیوں کی شادی کر دی، اس کو کچھ دیتا ہی نہیں، کہتا نہیں بیٹیوں کا کیا ہے، شادی کر تو دی، جہیز دے تو دیا، نہ اپنی بہن کو دیا نہ بیٹیوں کو دیا۔ اب دوسرے دن جب جمعے کا دن تھا، میں نے خطبہ دیا، اور آدھے گھنٹے کا ہی خطبہ ہوتا ہے، میں نے اسی خطبے میں بیان کیا کہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، زبان کا چپکا ہوا پانی اگر حلق کے راستے سے پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ اتنا اہم سوال، اتنا اہم مسئلہ، لیکن پوچھنے والے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا گئے، وہ لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ روزے پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسود کو کیا بتایا؟ اے اسود، سب سے پہلے تمہارے پاس جو دوسروں کا مال ہے بکریاں، ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ اسود نے کہا ٹھیک ہے۔ اسود ان بکریوں کو لے کر گئے اور خیبر کے قلعے کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بکریوں کو وہیں تک لاتے تھے اور وہیں چھوڑ دیتے تھے، بکریاں وہیں سے اپنے اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ جب قلعے میں بکریاں داخل ہو گئیں تو بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر پہنچ گئیں، اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اسود آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا، جن کی بکریاں تھیں میں نے ان تک پہنچا دی، اب مجھے بتائیے کہ اب میرا کیا کام ہے؟ اسلام لایا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہے، اب میں کیا کام کروں؟ مجھے کوئی کام بتائیے۔ نماز کا وقت نہیں تھا، اگر نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ اسود تم نماز پڑھ لو۔ رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، اگر رمضان کا مہینہ ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود تم روزہ رکھو۔ حج کا بھی سیزن نہیں تھا، اگر حج کا سیزن ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اسود اب تم حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ نماز کا وقت نہیں، رمضان کا مہینہ نہیں، حج کا سیزن نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اسود تلوار اٹھاؤ اور فلاں فلاں جگہ پر ہمارے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ، تم بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اگر زندہ واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اسی جنگ میں اگر قتل کر دیے گئے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہید کے لیے جنت ہے۔ اسود نے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلا گیا، اور اسود میدان جنگ میں لڑا، اس نے 2 کافروں کو قتل بھی کیا، اس نے 2 کافروں کو مارا بھی، لیکن ابھی میدان جنگ میں لڑ ہی رہا تھا کہ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل جاتی ہے اور اسود بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اسلام لایا تھا، اب شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ آیا ہماری طرف سے لڑنا شروع کیا، 1-2 کافروں کو مارا اور خود مر گیا، یہ کون آدمی ہے؟ ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، یہ آج ہی اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، ایک اجنبی آدمی قتل کر دیا گیا ہے، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ہم اس کو دفن کریں۔
یا کیا کریں، ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اسود کی لاش دیکھی، اسود کی باڈی دیکھی، شہید پڑا ہے، اسود کی گردن پہ تلوار چلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، صحابیو یہ تمہارا بھائی ہے، آج ہی تو اسلام لایا ہے، آج ہی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آج ہی تو اس نے یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے اور میدان جنگ میں آ گیا۔ جس وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا نماز کا وقت نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، حج کا سیزن نہیں تھا، اس لیے ڈائریکٹ میں نے جہاد کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہاں بھی آیا تو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ آئے میرے ساتھیوں، آئے میرے صحابیوں، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، لیکن اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے آج یہ کلمہ پڑھا تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ غور کرو، کلمہ پڑھا، ایک وقت کی نماز نہیں، ایک بھی روزہ نہیں، اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو کہاں جاتا؟ اگر اس کلمے کو پڑھے بغیر مر گیا ہوتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو قبل الموت کوئی پڑھ لے، بیفور ڈیتھ، مرنے سے پہلے اگر کوئی اس کلمے کو پڑھ لے اور اسلام لے آئے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کو پڑھے بغیر مر جائے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کلمے کی حقیقت۔ ایک 12 سال کا لڑکا ہے یہودی، اللہ کے نبی کی مجلس میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، تقریر سنتا تھا، بات سنتا تھا، نصیحت سنتا تھا، اور اللہ کے نبی کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اپنے گھر آ کر کہتا تھا کہ ابو جان کیا میں اسلام لے آؤں؟ مجھے محمد کی باتیں بہت پسند ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ لیکن عمر کتنی ہے اس کی؟ 12 سال۔ اور جب اپنے باپ سے کہتا تھا کہ ابو مجھے اللہ کے رسول کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا میں ان کی باتیں مان لوں، اسلام لے آؤں؟ تو اس کا باپ آنکھیں پھاڑ کے کہتا تھا، کیا تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، محمد کی بات مانے گا؟ جوتا اٹھاؤں گا بھی، لگاؤں گا، چپل سے ماروں گا۔ بیچارہ ڈر جاتا تھا اور اپنے باپ کے غصے کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، کچھ دن بیماری میں مبتلا رہا، لیکن اب اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، حالت گمبھیر، سیریس۔ ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ جو یہودی لڑکا یہاں آیا کرتا تھا، میری باتیں سنتا تھا، نصیحت ہم سے حاصل کرتا تھا اور ہماری خدمت بھی کرتا تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چلیے ہمدردی اور انسانیت کے ناطے اس بچے کو دیکھنے چلیں، دیکھیں کیا بات ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے چلیں۔ اللہ کے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، کہا میں محمد ابن عبداللہ تمہارے بچے کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا آئیے۔ اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ یہودی کے گھر میں اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں، اس بچے کی حالت دیکھتے ہیں، اس کی کنڈیشن بڑی خراب ہے، آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کی حالت بہت خراب، اب مرا کہ تب مرا، روح کب سے انسری سے پرواز کر جائے۔ ایسے موقع پر لوگ مریض کو تسلی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں دوا کھاتے رہنا، نہیں تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، تم صحیح ہو، کوئی بات نہیں، تم صحیح ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے، اچھے ڈاکٹر کو، لوگ یہی تسلی دیتے ہیں مریض کو۔ لیکن اللہ کے نبی اس کو ایسی کوئی تسلی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم بہت جلدی صحیح ہو جاؤ گے، آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آنسو بھی اس لیے ہے کہ اگر یہ بچہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ 12 سال کی عمر بالغ ہو چکا ہے۔ عرب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بالغ ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی، اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی، نہیں بالغہ تھی۔ میرے بھائیوں، ماحول اور مزاج کا فرق ہوتا ہے۔ یہ تو 12 سال کا ہے لڑکا، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بچہ مرنے والا ہے، اور اگر اسی کنڈیشن میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔
جبکہ اس بچے کا دل اسلام کی طرف مائل ہے. آپ اس بچے کو تسلی نہیں دے رہے ہیں. آپ ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تم جلدی صحیح ہو جاؤ گے، بلکہ اس بچے کے سر پر، اس لڑکے کے سر پر آپ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قل یا غلام لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اے غلام لا الہ الا اللہ کہہ دو. غلام عرب کے اندر کسی بھی چھوٹے سے بچے کو بھی کہا جاتا تھا. آپ نے اس سے کہا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، بچے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، پڑھ لے. اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے. اس کے باپ کو آج رحم آ گیا اور باپ کہنے لگا کہ بیٹا تمہارا دل محمد رسول اللہ کی طرف لگا رہتا تھا، تم پہلے بھی یہی چاہتے تھے، تمہارا پہلے بھی یہی دل تھا کہ میں محمد رسول اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤں، اور آج بھی تم مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے. اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت میں تمہارا دل توڑوں. اس باپ کی زبان سے نکلا اطیع ابا القاسم یا بنیا، اطیع ابا القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یعنی اللہ کے نبی تم سے جو کہہ رہے ہیں تم ان کی بات مان لو، یعنی کلمہ پڑھنا چاہو تو کلمہ پڑھ لو، میری طرف سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھلی چھوٹ دیتا ہوں. اب اس بچے نے جو 12 سال کا تھا اپنے باپ کی پرمیشن سنی، اجازت سنی، تو فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے یہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی وہ اسلام لے آیا، کلمہ پڑھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اسلام کے دائرے کے اندر وہ داخل ہو گیا. اور تعجب تو یہ کہ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابھی کلمہ نکلا ہی تھا کہ اس کی کلمے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال بھی ہو گیا. وہ یہودی بچہ جو ابھی کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح بھی نکل گئی. سب دیکھ رہے ہیں، دھڑکنیں بند، سانس بند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس بیٹھے تھے، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، یہ بچہ مر گیا، لیکن اب چہرے پر رونا پن نہیں، چہرہ بگڑا ہوا نہیں، بلکہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ اس کے سر کے پاس سے اٹھے اور کھڑے ہو کر یہ جملے آپ نے اپنی زبان سے ادا کیے، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کے آگ میں گرنے سے بچا لیا، جہنم میں جلنے سے بچا لیا. میرے بھائیوں 12 سال تک وہ بچہ کافر رہا، 12 سال تک اپنی منمانی کرتا رہا، 12 سال تک اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اور جب مرا کلمہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تعجب تو یہ کہ مرنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، تھوڑا سا مال بھی غریبوں اور مسکینوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کیا. لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ عن النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ بچہ کلمہ پڑھتے ہی جنت کے اندر داخل ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کلمے کو کلنکت ہونے سے بچاؤ. لا الہ الا اللہ بھی پڑھو اور کہو بابا 10 سالیں ہو گئیں، 15 سالیں ہو گئیں، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹی نہیں ہو رہی ہے، مجھے بیٹا دلا دو، بیٹی دے دو. یہ کلمے کو کلنکت کرنا ہوا، یہ کلمے پر داغ لگانا ہوا. اور ایسے کلمے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ تم اللہ کو بھی پکارو اور دوسرے کو بھی پکارو، نہیں. خالصتاً للہ، صرف اللہ کو پکارا جائے گا، بس اللہ سے مانگا جائے گا، بس. اچھا 2 واقعے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور دونوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور کہاں گئے؟ جنت میں. ایک اسود اور دوسرا یہ. آئیے اب ایک واقعہ میں آپ کو ایسا بتاتا ہوں
کہ آپ تعجب کریں گے، پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ نبی کی خدمت کرنے کے باوجود وہ آدمی کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے ابو طالب کا، کون تھے؟ نبی کے چچا۔ خدمت کتنی کی، خدمت کتنی کی آپ کو اندازہ نہیں۔ اللہ کے، یہاں سے اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے 2 مہینہ۔ اے بھائیہ جس کو اٹھنا ہو ابھی سے اٹھ کے چلے جاؤ یار، ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہو، ڈسٹرب کر رہے ہو سامنے سے۔ باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اور جب محمد الرسول اللہ کی عمر 6 سال کی ہوئی، اور 6 سال کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے آپ کو اپنے دماغ میں رکھیے، 6 سال کا بچہ، جب نبی اکرم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کہاں آئے؟ اپنی ماں کے ساتھ مدینے آئے۔ یسرب اس کا پرانا نام تھا، یسرب۔ مدینے آئے اپنے ننیال، اپنے نانا ماموں کے یہاں۔ اور جب ماں 1 مہینہ مدینے میں رہنے کے بعد جب مکے کی طرف پھر لوٹنے لگی تو مدینے سے کچھ ہی تھوڑی دوری پر ایک مقام تھا جس کا نام تھا مقام ابوا، اور وہیں پر محمد الرسول اللہ کے باپ عبداللہ دفن تھے۔ ماں اپنے شوہر کی، محمد الرسول اللہ کی ماں اپنے پتی کی، اپنے ہسبینڈ کی قبر کو دیکھنے کے لیے گئی اور اپنے بیٹے سے کہا محمد چلو ہم تمہیں بھی تمہارے باپ کی قبر دکھاتے ہیں، اور جب اشارہ کیا کہ یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، وہیں پر ماں اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکی، یاد آئی اور اٹیک کرتا ہے محمد کی ماں آمینہ کو، اور اسی جگہ پر مقام ابوا پہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس آمینہ کی بھی روح نکل جاتی ہے۔ باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے بیٹے نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ سوچئے، باپ کی قبر کو ابھی دیکھ بھی نہیں پایا صحیح سے، اور اسی جگہ پر ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہیں پر ان کی ماں کو بھی دفن کیا گیا۔ سوچو 6 سال کی عمر میں باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، اب کس نے پالا؟ عبد المطلب نے۔ لیکن عبد المطلب بھی صرف 2 سال تک پال پائے۔ یہاں 8 سال کے ہوئے محمد ابن عبداللہ، ادھر عبد المطلب بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ 8 سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ میں لیا اپنے بھتیجے کو، اور 8 سال سے لے کر 25 سال تک اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، اور 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کرائی جن کی عمر 40 سال تھی میرے بھائیوں، اور 40 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ کو نبوت ملی۔ سوچئے 8 سال سے لے کر 40 سال تک ابو طالب نے خیال رکھا، یہ 32 ایئر 32 سال کی زندگی ابو طالب اپنے پاس رکھے رہے، کھلاتے رہے پلاتے رہے، پروان چڑھاتے رہے، اور جب اللہ کے رسول کو رسالت ملی، نبوت ملی، اور آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو دشمنوں سے بچاتے رہے، حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب دشمنی حد سے آگے بڑھ گئی اور تمام کافرین مکہ متفق ہو کر نبی ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے، سر سے اوپر چڑھ چکا ہے، تمہارے بھتیجے کی لنترانی اب ہم نہیں سنیں گے، بہت الٹا سیدھا غلط سلط ہمارے معبودوں کے بارے میں تمہارا بھتیجا بول چکا ہے، اب اس کی زبان پر کنٹرول کرو، اور نہیں کرتے ہو تو ہم اس کو اپنے حساب سے سزا دیں گے، بعد میں یہ مت کہنا کہ میرے بھتیجے کا قتل کر دیا، میرے بھتیجے کو مار ڈالا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو بلایا اور کہا بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، میرے ناتواں کندھوں پر، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، یہ میرے دشمن اب تیرے دشمن بن چکے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں،
تو دین کی دعوت چھوڑ دے, توحید کی دعوت چھوڑ دے, ان کو ان کے اسی حال پہ رہنے دے, تو ان کو برا بھلا مت کہے, چھوڑ دے ان کو ان کے حال پر. اللہ کے نبی صفائی پیش کر رہے ہیں, اے چچا میں برا بھلا کہاں کہتا ہوں, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کو پکارو, ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہتا. چچا نے کہا بھتیجے چھوڑ دے ان کو, ان کے حال پر رہنے دے, یہ بھی کہنا بند کر دے اگر میری زندگی میں تجھے کسی نے مار دیا یا قتل کر دیا تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤں گا. چچا کا یہ جواب سن کر اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. صرف ایک ہی جملہ بولا, آئے چچا جان میں دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا, میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں, چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں, پھر بھی میں دعوت دیتا رہوں گا, دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اپنے چچا سے یہ کہہ کر جا رہے تھے اگر آپ کو بھی میری مدد نہیں کرنی ہے تو ہٹ جائیے راستے سے, آج کے بعد ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے, میں اب جا رہا ہوں دوسری طرف. جب آپ نے پیٹھ پھیری روتے ہوئے تو چچا نے آواز دیا, اے محمد ابن عبداللہ یا ابن اخی, آئے میرے بھائی کے بیٹے, آئے میرے بھتیجے ادھر آؤ. اللہ کے نبی آتے ہیں, جی چچا میں تیری آنکھ میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا, تجھے تیرے رب نے جو دعوت دے کر بھیجا ہے جا کھل کر وہ دعوت دے, دیکھتا ہوں میری زندگی میں تیرا کون کیا کرتا ہے. تیرے اوپر کھروچ بھی اگر آ گئی تو میری تلوار میان سے باہر نکل جائے گی, دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہے تجھے, جا تجھے جو دعوت کا حکم دیا گیا ہے تو اس کام کو پورا کر. چچا نے اجازت دے دی, باوجود اس کے کہ خطرہ تھا کہ دشمن کہیں محمد کو قتل نہ کر دیں. میرے پیارے ساتھیوں دعوت دیتے رہے, اور ایک دن آیا یہی چچا بیمار ہو گئے, مرض الموت میں مبتلا ہو گئے. آخری وقت آیا چچا کا, ابو طالب کا, اب مرے کہ تب مرے. تو اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس بیٹھ گئے, وہی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, اس لیے نہیں کہ میرے چچا کا انتقال کا وقت قریب ہے, بلکہ اس لیے کہ میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, اور بغیر کلمے کے اگر یہ میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا. آپ کہتے ہیں قل یا امی لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو, آئے میرے چچا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو. اور چچا جواب دیتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ کہا وہ سنیے گا بڑے غور سے. آپ نے کہا چچا اگر آپ کو ڈر ہے کہ لوگ سن لیں گے اور بعد میں تانے ماریں گے کہ دیکھو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا, تو ایک کام کریے. اللہ کے رسول نے اپنا کان بڑھا دیا, اپنے چچا کو اٹھا لیا اور چچا کا منہ اپنے کان میں لگا دیا اور کہا قل یا امی فی اذنی لا الہ الا اللہ, آئے میرے چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ. کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ہم جانیں آپ جانیں, بس میرے کان میں پڑھ دیجئے, میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن میں اللہ سے گواہی دوں گا, اے اللہ مرتے وقت میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا, تو بخش دے, اور انشاءاللہ میں اللہ سے بحث حجت کر کے آپ کو بخشوا لوں گا. اللہ کے سامنے گواہی دے کر میں آپ کو جنتی بنوا دوں گا, اللہ سے سفارش کر کے میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے کان میں پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن چچا ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ میں مرتے وقت اپنے باپ کا اپنے دادا کا دین چھوڑوں. آئے میرے بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد میرے لوگ یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا, بد دین ہو کر مرا, بے دین ہو کر مرا. آئے میرے بھتیجے سوری, میں تمہارے کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا, میں چپکے سے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کروں گا. آئے میرے بھتیجے میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کا میرے دادا کا دین تھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا, بغیر کلمہ پڑھے مر گئے. پوری زندگی نبی کی خدمت کی, پوری زندگی نبی کی سیوا کی, پوری زندگی نبی کو چاہا, پوری زندگی نبی کو مانا, پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا, لیکن کلمہ پڑھے بغیر مر گئے. کہاں گئے؟
जहन्नम में। और एक बार अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा कर दुआ भी की कि आए अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे, वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बहुत खिदमत की, मेरी बहुत देख रेख की, अल्लाह मेरे चचा को बख्श दे। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील को भेज दिया ये कहते हुए कि मोहम्मद से कह दो कि किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी काफिर और मुशरिक के लिए दुआए मगफिरत करे। तेरा चचा हालत कुफ्र में मरा है, वो जहन्नम में जाएगा। 70 मरतबा भी आए मोहम्मद अपने चचा के लिए तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तेरा चचा कलमा पढ़े बगैर मर गया, तेरे चचा को हम जहन्नम ही देंगे, जन्नत नहीं मिल सकती, उसको बख्शेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दुआ को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया और कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा अय अल्लाह वो मुझे बहुत चाहता था, मेरी बड़ी खिदमत की। तो अल्लाह ने फरमाया अय मोहम्मद तुम्हारी खिदमत की, मानता हूं इस बात को, लेकिन जन्नत नहीं दे सकता, रहेगा तेरा चचा हमेशा जहन्नम के अंदर। हाँ इतना कर सकता हूं, इतना कर सकता हूं कि तेरे चचा को हम सबसे हल्का अजाब दें, सबसे कम अजाब दें। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेरे चचा को सबसे हल्का अजाब देता है, उनके दोनों पैरों के तलवे के नीचे, ये दोनों पैरों के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी, चिंगारी जानते हो चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हो तो चिंगारी निकलती है ना, फट से फूटती है एकदम, 2 चिंगारी एक इस पैर के नीचे और दूसरा दूसरे पैर के नीचे रख दी। बस अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पैर के तलवे के नीचे आग की 2 चिंगारी की वजह से भी यगली मिनहुमा दिमागहु, आग की दोनों चिंगारियों से भी मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। ऐसा लगता है जैसे चूल्हे पर पानी रख दिया जाए और खौल रहा हो, उबल रहा हो, ऐसे ही उन दोनों चिंगारियों से मेरे चचा का दिमाग हांडी की तरह खौलता है। मेरे भाइयों, पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ यह है कि कलमा नसीब जिसको हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी वो तो जन्नत में गया, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, नेकी की, नबी के साथ उसने सुलूक किया, लेकिन आखिरी वक्त भी कलमा नहीं पढ़ा तो वो जहन्नम में चला गया, यानी अबू तालिब। तो यही कलमा इंसान को जन्नती बनाता है, यही कलमा इंसान को जहन्नमी बनाता है। ये पहली चीज अभी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त आपका ले लिया। दूसरी चीज पर हम आपको थोड़ा सा खींच कर लाते हैं, वह अदनाहा इमाततुल असानिक तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। आप बाइक से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से जा रहे हैं और आपको बीच रास्ते में केले का छिलका पड़ा हुआ दिख जाए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी गाड़ी को साइड में लगाएं और केले के छिलके को बीच सड़क से हटाकर आप बाहर फेंक दें, क्योंकि आप तो गुजर जाएंगे गाड़ी को दाएं बाएं करके, लेकिन कहीं कोई बूढ़ा आदमी, कोई अंधा आदमी अगर उसका पैर उस केले के छिलके पर पड़ गया और फिसल के गिर गया तो मेरे भाइयों, बुढ़ापे में तो हड्डी जब टूटती है तो जल्दी जुड़ती नहीं है। इसलिए कोई कांटा पड़ा है तो उसको हटा दो, कोई छिलका पड़ा है तो उसको हटा दो, कोई पत्थर पड़ा है तो उसको हटा दो। याद रखिएगा और मसला जान लीजिएगा, जिस तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना सवाब है, जिस तरह रास्ते में पड़ी हुई नुकसान देने वाली चीज को हटा देने पर सवाब है, उसी तरीके से जानबूझकर अमदन और कसदन बीच रास्ते में लोगों के गुजरने की जगहों पर जानबूझकर केले का छिलका फेंकना, कांटे फेंकना, कूड़ा फेंकना, नाक झाड़ना, थूकना, बलगम थूकना, बलगम का पलटना, इसी तरीके से पत्थर का फेंकना, ये सब चीजें बाइसे अजाब भी हैं और बाइसे गुनाह भी हैं। अगर तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना सवाब का काम है तो जानबूझकर रास्ते में तकलीफ दे चीजों को फेंकना गुनाह भी है, हटाइए। इसी तरीके से आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं और आपने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, गलत जगह पर गाड़ी को पार्क करना भी लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आता है।
इसी तरीके से आपके घर में शादी हो रही है और घर के बाहर आपने टेंट लगा दिया, जबकि वो गुजरने का रास्ता है, लोगों के आने जाने का रास्ता है। आपने शादी का टेंट लगा दिया, अब आपके घर पे होने वाली शादी में रास्ता आपने रोक दिया। अब लोगों को घूम कर 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और घूम कर 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। ये भी आप लोगों का रास्ता नहीं रोक सकते हैं, आने जाने वाले रास्ते में। अरे कोई सीरियस कंडीशन में मरीज है बेचारा, जो 5 मिनट में अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मर जाएगा, सीरियस कंडीशन में, पता चला कि रास्ता रुका हुआ है, रास्ता रुका हुआ है। ये आने जाने वालों को तकलीफ देना ये गलत तरीका है, आप रास्ता नहीं रोक सकते किसी का। इसी तरीके से लोगों को तकलीफ देने का एक माना ये भी है, अभी रमजान का महीना जो 2 मार्च से शुरू हो रहा है, अभी आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम आपके बिहार और बंगाल में क्या होता है, लेकिन हमारे यूपी में आइए, रात के 2 बजे मस्जिदों में माइक पकड़ लेंगे और माइक पकड़ के जोर जोर से चीखेंगे और चिल्लाएंगे, रोजेदार भाइयों उठिए, माँ बहनों उठिए, सहरी बनाइए, लोगों सहरी कर लीजिए, सहरी का टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। फिर 10 मिनट बाद चिल्लाएंगे 50 मिनट बाकी है, नज़म पढ़ेंगे, नात पढ़ेंगे, हम्द पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें तकलीफ देने के ज़िम्न में आती हैं। किसने आपको अथॉरिटी दी और पावर दिया कि आप रात में 2 बजे माइक पे चिल्लाएं और आप इसको सवाब का काम समझते हैं? कौन सी हदीस में आया है कि आप लोगों को रोजे के लिए उठाएं? रोजा रखना फर्ज है, रोजे के लिए उठाना किसी हदीस में नहीं आया है। रोजे के लिए उठाते हो? कभी फजर की नमाज के लिए लोगों को रात के 2 बजे से उठाया है? माइक पकड़ के कहिए लोगों फजर की अजान होने में 1 घंटा बाकी है, उठिए उठिए, फिर 50 मिनट बाकी है, उठिए, 40 मिनट बाकी है, उठिए। अरे नमाज ज्यादा अफजल इबादत है या रोजा? आप भी कहेंगे नमाज, नमाज के लिए तो आपने कभी नहीं उठाया, फिर रोजे के लिए आप उठाएंगे? और माफ कीजिएगा, सबके ऊपर रोजा फर्ज नहीं होता है, आप रोजेदारों को उठा रहे हैं ना, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी आपके चीखने और चिल्लाने से नींद में डिस्टर्ब हो जाता है उसकी, जिसके ऊपर रोजा है ही नहीं, इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता है। डॉक्टरों ने रोजा रखना मना कर दिया, 90 साल की उम्र है, अब वो रोजा नहीं रख सकता है, फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, उसके ऊपर बस यही है। अब आप रोजे के लिए उठा रहे हैं तो वो भी उठ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, एक तो मेरे पास आया लखनऊ में कि मौलाना हमारी मस्जिद में इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि मेरा बाप जिसकी उम्र 85 साल की हो चुकी है और बीमार रहता है, मुझे नींद की गोली देना पड़ती है, डॉक्टर की लिखी हुई, जब रात के 10 बजे हम उसको नींद की गोली देते हैं तब उसको नींद आती है। मैंने उसका पर्चा देखा, डॉक्टर ने उसकी नींद की गोली में डिप्रान 10 mg लिखा हुआ था, 5 mg की खाने पर नींद नहीं आती थी, डिप्रान 10 mg की लेता है, ये खाकर उसको नींद आ रही है। कहा मौलाना जब आवाज आती है मस्जिद की तो मेरा बाप जाग जाता है और उसके बाद पूरी रात वो तड़पता है, वो बचलता है, फिर उसको नींद नहीं आती है, वो ब्रेन दिमाग डिप्रेशन का शिकार है, बड़ी मुश्किल से तो वो सोता है, लेकिन रात के 2 बजे ये लोग चीख चीख कर हमारे बाप को जगा देते हैं। इसको दीन का काम आप समझते हो कि रात के 2 बजे उठ गए और चिल्ला रहे हैं और बूढ़े की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है? इसी तरीके से वो औरतें बेचारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि ये दूध जब पिए, जब ये खाना खाएंगी तो दूध बनेगा और जब दूध बनेगा तो बच्चे को पिलाएंगी, अगर ये रोजा रखेंगी तो बच्चा भूखा मर जाएगा जो अपनी माँ का दूध पीता है, इसलिए अभी ये रोजा ना रखें। तो जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख पा रही है इस मजबूरी की वजह से, आप उनके भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। शरीयत में नहीं है कि किसी की नींद में आप डिस्टर्ब करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने भी जब उठते थे तो इतने आहिस्ता से उठते थे कि उनकी बीवी हजरत आयशा न जाग जाएं, बीवी हजरत आयशा की नींद न खुल जाए, और आप माए पे पकड़ पकड़ के चीखें और चिल्लाएं कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, उठिए और सहरी बनाइए। ये चीज बायसे सवाब नहीं बल्कि बायसे गुनाह है, क्योंकि आप तकलीफ दे रहे हैं उन लोगों को भी जिनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने मना किया अभी रोजा नहीं रखें, अगर रोजा रखेंगी तो भूखा रहना पड़ेगा, और जब भूखा रहेंगी तो पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब ग़िज़ा की चीज नहीं मिलेगी तो बच्चा पेट में मर जाएगा। कहा वो रोजा नहीं रख सकती है, लेकिन आप उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी आप जगा रहे हैं, तो ये चीज तकलीफ देने के
ضمن میں آتی ہے۔ اماطۃ الاذان طریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور تیسری چیز اس حدیث میں بتائی گئی ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج شرم و حیا ہمارے معاشرے سے نکل گئی، شرم و حیا ختم ہو گئی۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم نہ رہی، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی تو پھر جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب شرم ہی نہیں رہے گی تو انسان کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گا، جو آئے گا وہ کرے گا، شرم نہیں رہی۔ اور اس ویسٹرن کلچر نے، اس پشچمی سمجھتا نے، اس مغربی تہذیب نے آج شرم و حیا کا جنازہ مردوں کے اندر تو چھوڑیے عورتوں کے اندر سے بھی نکال کر رکھ دیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کے بہار کا حال، ہمیں نہیں معلوم آپ کے بنگال کا حال، آئیے ہمارے اتر پردیش کی طرف اور لکھنؤ کی سرزمین پر بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے ملا اور مولویوں کی لڑکیاں انسٹاگرام پر ریل بنا رہی ہیں، سر سے دوپٹے اتر چکے ہیں، اسکرٹ پہن کر اور شارٹ کپڑوں میں ریل بناتی ہیں، وہ بھی بے حیائی کے ساتھ اور یاریت کے ساتھ، اور ننگی ننگی ریل بناتی ہیں، بےہودہ ریل بنا رہی ہیں۔ اور جب حاجیوں، نمازیوں، ملا اور مولویوں کی لڑکیوں کا یہ حال ہے تو پھر بڑے بڑے امیروں کی لڑکیوں کا حال کیا ہوگا، امیر زادیوں کا حال کیا ہوگا، ماڈرن کلچر میں پلنے والی لڑکیوں کا حال کیا ہوگا۔ ویسٹرن کلچر نے، پشچمی سبھیتا نے، مغربی تہذیب نے آج ہماری لڑکیوں کو اتنا بے شرم بنا دیا ہے۔ تصور کریں آپ، گھر میں رہنا ان کو بکواس لگتا ہے، گھر میں رہنا کہتی ہیں یہ چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ واہ میری بیٹیوں، واہ میری قوم کی بچیوں، واہ میری قوم کی بہنوں، اپنے گھر میں رہ کر اپنے باپ کے لیے کھانا بنا دینا شرم کی بات ہے، اپنے بھائی کے لیے کھانا بنا دینا شرم کی بات ہے۔ ایئر ہوسٹس بن کر ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں پیسنجرز کو کھانا سرو کرنا ترقی کی بات ہے۔ واہ، یہ کون سی عقل پسندی ہے اور عقل کا دائرہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے کھانا بناؤ تو یہ ذلت سمجھتی ہو، اپنے گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ تو اس کو تم اپنی انسلٹ سمجھتی ہو، اور تم جب ایئر ہوسٹس بن جاؤ تو پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کرو، بریک فاسٹ سرو کرو تو تم اس کو اپنے لیے ترقی کی راہ سمجھتی ہو۔ اپنے گھر میں اپنے بھائی اور بہنوں کے کپڑے دھل دینا اور صاف کر دینے کو تم اپنے لیے شرم سمجھتی ہو، اور ہاسپٹل میں نرس کا کام کر کے مریضوں کا زخم صاف کر دینا اور دوسروں کے کپڑوں کو دھل دینا اس کو تم اپنے لیے قابل فخر سمجھتی ہو۔ اس ویسٹرن کلچر نے ہماری ماں بہنوں کی عقلوں پر کیسا ڈاکہ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب شرم و حیا نہیں رہی تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے یہاں عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے آنا جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آنا چاہیں تو ان کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو، اگر وہ آنا چاہیں تو آنے دو، لیکن اس کے باوجود، اس کھلی ہوئی اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں نماز پڑھنے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے۔ عورتوں کو اگر وہ اجازت مانگیں اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے شوہر سے، میں مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہوں، تو نہ شوہر کو روکنے کا حق ہے، نہ باپ کو، نہ بھائی کو۔ مسجد میں اگر نماز پڑھنے جا رہی ہیں تو ان کو مت روکو۔ اللہ کے نبی نے کہا اجازت دے دو، وہ مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے۔ اس اجازت کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کا مسجد، گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے اس وقت بھی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا، ہم محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ نبی کے اس حدیث کے بعد، کہنے کے بعد کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، یہ کہنے کے بعد بھی میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں اور جاتی تھیں۔
عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، پھر برآمدے میں نماز پڑھنا کھلی صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، پھر گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے، جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور رات میں وہ روم بند کر لیا جاتا ہے، تنہائی والا روم، بیڈ روم جس میں وہ سوتی ہے، اس بیڈ روم میں اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں آپ، ترتیب دیکھیے، ترتیب۔ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے دور رہے گی۔ اب گھر میں بھی نماز پڑھنا ہے تو برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ صحن کھلا ہوا ہوتا ہے، آنگن کھلا ہوا ہوتا ہے، اور برآمدہ گھر کے ایک سائیڈ میں ہوتا ہے، تو گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا گھر کے کوٹھے میں، کمرے میں، بند روم میں، بیڈ روم میں، وہاں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، خالہ کا لڑکا، پھوپھا کا لڑکا، چچا کا لڑکا، کچھ بھی ہو، پردہ تو ہے ہی نا، نہ کرتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک لڑکی کو اپنے چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، پردہ ہے تو ہے، سوچئے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جب عورت اپنے بند کمرے میں اور بند روم میں نماز پڑھے گی تو ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا کھلے ہوئے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنی زیادہ دور رہے گی۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کی۔ عورت سے کہا گیا جتنا تم مردوں سے دور رہو گی اتنا زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اچھا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہو ان کو آپ نے فرمایا کہ اگلی صف، پہلی صف تمہارے لیے ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل صف ہے، سب سے افضل صف ہے۔ اور جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے یہ نہیں جانتے، اگر ان کو معلوم ہو جائے، آئے لوگوں، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو تم لوگ لڑنے لگو گے اگلی صف کے لیے، اگلی صف کے لیے، پہلی صف کے لیے لڑنے لگو گے، قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکی جائیں گی پہلے صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ گھر سے تم 2-2 3 گھنٹہ پہلے نکلو گے کہ مسجد میں اگلی صف کہیں بھر نہ جائے، اتنا ثواب ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا۔ لیکن اللہ کے نبی عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے مستورات، آئے عورتوں کی جماعت، یہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب مردوں کے لیے ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، وشرها آخرها، اور آخری صف، پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن عورتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورتوں، خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، اے عورتوں تمہارے لیے پچھلی صف سب سے بہتر ہے، پچھلی صف، سب سے پیچھے والی صف عورتوں تمہارے لیے سب سے بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے۔ اب آپ غور کرو، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے 5 صفیں لگی ہیں مردوں کی، پردہ پڑا ہے اس کے بعد پیچھے، اور اس کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں پیچھے۔ پہلی صف میں مرد ہیں، مرد کی پہلی صف ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، 5 صفیں پوری ہو گئیں، مردوں کی پچھلی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے، سب سے کم ثواب۔ اس کے بعد پردہ پڑا ہے، پردہ، اس کے بعد عورتوں کی صف لگی ہے، 1 2 3 4 5، 5ویں صف جو سب سے پیچھے ہے عورتوں کی، وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے اچھی صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب کس عورت کو ملے گا؟ جو سب سے پیچھے والی صف میں ہے، اور سب سے کم ثواب کس کو ملے گا؟ جو سب سے آگے والی صف میں ہے۔ عورت کو پچھلی صف میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں سے اتنی ہی زیادہ دور ہے۔ پہلے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن اگر مسجد میں آنا چاہیں تو اجازت ہے، چلو آ گئی، آنے کے بعد بھی یاد رکھو کہ تمہاری پچھلی صف سب سے بہتر صف ہے۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے عورت کو اسلام نے کہ تم مسجد میں بھی آؤ جہاں اچھے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، اور کوئی کتنا بھی بڑا کمینہ، کتنا بھی بڑا بدماش قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ مسجد کا ادب و احترام
اتنا تو ہے اس کے اندر، جو مسجد میں تمہارے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا، تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود کہا کہ تمہاری پچھلی سب سے افضل ہے کیونکہ تم ان سے دور ہو۔ تو بازاروں میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ شادیوں میں مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ کھانے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور 10 سال سے بڑی لڑکی کو کالج میں، یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی بینچ اور ایک ہی کلاس میں پڑھنے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ اور کالج کی کینٹین میں ایک ساتھ چائے پینے کی پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے موقع پر بھی لڑکی سے زبردستی مت کہو نکاح قبول کیا۔ کہلوایا جاتا ہے نا، لڑکے کا نکاح ہونے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم نے قبول کیا؟ کیا تمہیں لڑکا قبول ہے؟ تو بیچاری بولتی نہیں ہے شرم کی وجہ سے، تو زبردستی یہ کٹ ملا جو جاتے ہیں جاہل، یہ زبردستی کہلواتے ہیں۔ اس میں ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، قبول کیا؟ اب وہ چپ چاپ، اب دھیرے سے سہیلیاں کونی مار رہی ہے، کہہ دے قبول ہے، کہہ دے۔ اب اس کی سہیلیاں جب کہتی ہے تو وہ کہتی میں نے قبول کیا۔ تو وکیل پوچھتا ہے گواہوں سے اس نے جو منہ چلایا ہے تم نے سنا؟ اگر وہ گواہ کہتے ہیں کہ نہیں سنا تو اس لڑکی سے کہا جائے گا ان دونوں نے سنا نہیں، ذرا زور سے بولو۔ تب وہ زور سے بولے گی میں نے قبول کیا۔ کہا سنا کہ ہاں، تب نکاح مانا جاتا ہے۔ جاہلو، تمہیں کہ بندروں کے ہاتھ میں جب سے استرے مل گئے نا تو شیونگ کے بجائے گردن کاٹنا شروع کر دی ہے دین کی۔ یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اجازت کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ ارے شادی والے دن لڑکے کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی کو، اور لڑکی کی طرف سے کپڑے آتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے لیے۔ اجازت کا، لڑکی کی اجازت ہے یا نہیں، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس دن شادی ہے لڑکی کی، بارات آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس دن لڑکے کی طرف سے دیے ہوئے کپڑے اگر لڑکی خوشی خوشی پہن لیتی ہے تو سمجھ لو کہ اجازت ہے، اس نے پہن لیے کپڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی راضی ہے۔ اب کیوں کہلوا رہے ہو قبول ہے قبول ہے قبول ہے؟ کیوں کہلوا رہے ہو؟ اور زیادہ سے زیادہ ایک بار پوچھو فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا، قبول ہے؟ وہ خاموش رہے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذنھا سماطھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلواؤ قبول ہے، دستخط کراؤ چل دو۔ نہیں بولی صاحب سنا، ارے اس نے خاموشی اختیار کی ہے نا، یہی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ یہ ہے شرم و حیا عورت کی۔ جو لڑکی شادی کے موقع پر بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نکاح قبول ہے یا وہ لڑکا قبول ہے، اتنی شرم و حیا بتائی ہے اللہ کے نبی نے۔ لیکن یہ رات کے 1 بجے بھی ابھی جائیے گا نا تو ابھی بھی چونچے چل رہی ہوں گی موبائل پہ، ہیلو آئی لو یو، یہ وہ، جیسے کبوتر ہوتے ہیں نا گڈر گن کرتے ہیں، ایسی ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی، اور ابھی بھی رات بھر باتیں کر۔ غور کرو یہ بے شرمی کس حد تک بڑھ گئی۔ شادی جو ایک حلال رشتہ، شادی جو ایک پاک رشتہ، نکاح جو ایک پاکیزہ طریقہ ہے میاں بیوی کے ملنے کا، اس میں بھی اتنی شرم و حیا بتائی کہ لڑکی نہیں بول پا رہی ہے تو خاموشی ہی کوئی اجازت مان لو، مت بلواؤ زبردستی۔ سوچو اس رشتے میں بھی یہ کہا ہے جو جائز ہے، اس میں بھی یہ کہا کہ مت نکلواؤ کہلواؤ ان سے، خاموشی ہے تو بس اجازت ہے۔ ایسی لڑکی کتنا منہ چلاتے ہیں، کہاں تھے ہم تو 1 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے، 2 گھنٹے کہاں تھے، بھول گئے۔ یہ لڑکیاں آج اس طریقے کے جملے ادا کر گئے۔ شرم و حیا آج میرے بھائیوں نیلام ہو چکی ہے، اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ شرم و حیا کا لبادہ اوڑھیں۔ کافی ہے میرے بھائیوں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی یہ تقریر اور ایمان کے یہ 3 درجے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہم 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھیں گے میرے ساتھیوں، اس ادارے کے لیے جو بڑی محنت سے یہاں کے اساتذہ نے چلایا ہے، اور اللہ کرے کہ اس کو کسی کی نظر نہ لگے اور یہ ادارہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ میں ویسے چندہ بندہ کرتا نہیں ہوں، لیکن آپ کے اس ادارے کے لیے 10 منٹ میں بیٹھا ہوں۔ 25 سالیں ہو چکی ہیں مجھے آپ کے ان ایریے میں آ کر، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اور ابھی تک آپ محبت کر رہے ہیں اور مجھے ہر سال بلاتے ہیں، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو آج یہی محبت میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو مجھ سے کتنی ہے، اور آپ میرے کہنے پر میرے ہاتھ پہ اس ادارے کے لیے کتنا تعاون کرتے ہیں۔ ذرا میرے حساب سے کریے گا، اور لوگوں کو 10 دیتے ہو، یہ سوچو یو پی سے آیا ہوں تو میرے ہاتھ میں کتنا دینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب 10 والے 10 نہ دیں، لیکن اس محبت کا واسطہ جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس محبت کے حوالے سے دیکھوں کہ میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ایمان ہمارے اندر پیدا فرمائے، توحید ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اللہ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا
الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں دیتے جائیے، مصافحہ کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو